بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ دل کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، میں خدا کو بہت پسند آیا۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے بڑھاپا۔ ان دو اوقات میں اگر دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، نمبر 1 اذان کے وقت اور نمبر 2 بارش کے دوران۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے کبھی بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کے رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا، عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ انسان کی ہر ٹوٹی ہوئی امید اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ جو باتیں میسیجز کر کے کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کے منہ پر کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ یاد آئے گی ایک دن تمہیں یہ عنایتیں بھی ہماری، قیمتی ہو کر بھی تیرے لیے مفت ہو جانا۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی ہوئی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔
ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک، زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے ساتھ تم ہنسے ہو اس کو بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ تم روئے ہو اس کو نہیں بھول سکتے۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، یہ تمہیں شرک سے بچائے گی۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا، جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ عشق پر عشق نازل ہوتا ہے، تبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہوتا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنور جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو، وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ مکان کچا ہو یا پکا زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ مرد کو اپنی یاد میں رلانا اور تڑپانا چاہتی ہو تو اس کے ساتھ 3 کام کرو۔ نمبر 1، اسے نظر آنا چھوڑ دو، اس سے خود سے بات کرنا چھوڑ دو۔ نمبر 2، اسے اپنے ذہن سے نکال دو، خود کو مصروف رکھو۔ نمبر 3، خود پر اور اپنے مستقبل پر دھیان دو۔ لوگوں کو خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے، اسے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔